دانا غلہ بان۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایران کا مشہور شہنشاہ دارا ایک دن شکار کھیلتا ہوا اس مرغزار میں پہنچ گیا جہاں اس کے گھوڑے چرا کرتے تھے۔ بادشاہ کا لشکر پیچھے رہ گیا تھا اور اس وقت وہ تنہا تھا۔ غلہ بان نے شہنشاہ کو دیکھا تو وہ پیشوائی کے لیے اس کی طرف بڑھا۔ دوسری طرف بادشاہ نے خیال کیا کہ یہ کوئی دشمن ہے جو مجھے تنہا پا کر بری نیت سے میری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس نے فوراً کندھے سے تیر کمان نکالا اور غلہ بان کا نشانہ لے کر تیر چلانے کا ارادہ کیا۔ غلہ بان نے یہ دیکھا تو خوف زدہ ہو کر چلایا، حضور مجھے پہچانیے، میں دشمن نہیں، حضور کے گھوڑوں کی نگرانی کرنے والا غلہ بان ہوں۔ دارا نے اس کی یہ بات سن کر ہاتھ روک لیا اور کہا، تیری قسمت اچھی تھی جو بچ گیا، ورنہ میں نے کمان کا چلہ چڑھا لیا تھا۔ ایک ساعت اور خاموش رہتا تو تیری ہلاکت یقینی تھی۔ غلہ بان نے کہا، حضور والا، یہ بہت تعجب کی بات ہے کہ حضور اپنے اس خادم کو نہ پہچان سکے جو کئی بار سلام کے لیے خدمت میں حاضر ہو چکا ہے۔ میں ایک معمولی چرواہا ہوں لیکن اپنے گلے کے ایک ایک گھوڑے کو پہچانتا ہوں۔ حضور والا، جس گھوڑے کو طلب فرمائے لاکھ گھوڑوں میں سے اسے نکال لاؤں گا۔ اے شہنشاہ علی وقار، یہ ہرگز مناسب نہیں ہے کہ حضور اپنی رعایا سے اس طرح غافل ہوں کہ دوست اور دشمن میں تمیز نہ کر سکیں۔ حکمرانوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ رعایا کے تمام افراد کو اچھی طرح جانتے اور سمجھتے ہوں۔ حکمران کو چاہیے کہ وہ اپنا چپرکھٹ آسمان پر نہ بچھائے، زمین پر اتر کر مظلوموں کے دکھ درد کا حال جانے، ہر فریادی کی فریاد اس کے کانوں تک پہنچے۔ اے شہنشاہ، اگر کوئی ظالم کسی پر ظلم کر رہا ہے تو وہ دراصل تیرا ظلم ہے۔ اگر کتا کسی کا دامن پھاڑتا ہے تو وہ دامن کتا نہیں پھاڑتا بلکہ وہ شخص پھاڑتا ہے جو اس کتے کا مالک ہے۔ چپرکھٹ نہ اپنا فلک پر بچھا، زمین پر اتر، عجز سے سر جھکا، رعایا سے غافل ہو جو حکمراں، سلامت نہیں اس کا تخت رواں۔ غریبوں کا ہوگا اگر دوست دار، ملے گا تجھے دائمی اقتدار۔ یہ ایک حکایت تھی حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس کا عنوان تھا دانا غلہ بان۔ غلہ مطلب بھیڑ بکریوں کا جو لیور ہے یا گھوڑے کا کچھ ہے، اس کو چلانے والا، ٹھیک ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنے والا۔ تو یہ عنوان جو ہے بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ بھئی یہ کسی چرواہا اور کسی طریقے کے آدمی کا جو ہے وہ بیان ہے، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ غلہ بان ایک استعارہ ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اس سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اخذ کر رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ مختلف شعبوں میں لوگ ہیں اور کچھ اس میں جو ہے حکمراں قسم کے لوگ بھی ہیں، تو ان کو جو ہے اپنے جو سب آرڈینیٹ ہے ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اس کا ان کو جو ہے نا ادراک ہونا چاہیے کہ ان میں کون وفادار ہے، کون بے وفا ہے، کون چالاک ہے، کون ہوشیار ہے، کون نااہل ہے، کون اہل ہے۔ ان سب کا جو ہے اگر وہ نہ ہو تو پھر آپ جو ایک اچھے حاکم نہیں ہیں، ان پر حکمرانی کا حق نہیں رکھتے ہیں۔ اور اس کو کہیں پر بھی اس مطلب حکایت کو آپ چشمہ کر سکتے ہیں۔ تعلقات میں آپ دیکھیے کہ ایک خاندان جو ہے کیوں جو ہے پوری طریقے سے جو ختم ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آدمی کو پہچانا نہیں جاتا۔ اس خاندان کے اندر جو وفادار ہوتا ہے، جو مخلص ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو جو ہے لوگ کچھ اور سمجھ بیٹھتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ حرکتیں شروع کرتے ہیں جس کا وہ جو ہے مستحق نہیں ہوتا۔ اور جو چاپلوس، خوش آمدی
اور چالاک ہوشیار قسم کے خاندان کا فرد ہے، وہ سب کا جو ہے ہر دل عزیز بنا ہوا۔ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ جب خاندان کے اندر بھی ظاہر ایک سربراہ ہوتا ہے اور وہ سمجھ نہیں پاتا ہے کہ کون فرد میں کیا خوبی ہے اور کون کیا کر رہا ہے، تو اگر یہ سمجھ سے آپ آ رہی ہیں تو آپ ایک خاندان کے اچھے سربراہ نہیں ہیں، پھر وہ خاندان چوپٹ ہونا ہے، کیونکہ وہاں آدمی کی پہچان نہیں ہے۔ تو حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ اس حکایت کے ذریعے یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی جو سربراہ ہو، چاہے وہ ایک خاندان کا ہو، ایک ملک کا ہو، ہے نا، وہ مریدوں کا مطلب جو ہے سربراہ ہو، مطلب مرشد ہو، پیر ہو، تو ان سب کے اندر جو یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لوگوں کو پہچاننے کی صلاحیت جو ان میں ہو کہ کون کیا ہے۔ اگر یہ صلاحیت سے آپ آ رہی ہیں تو آپ بالکل وہ سربراہی چھوڑ دیں۔ آپ جو ہے اگر کوئی مریدوں بہت سے مرید ہیں اور وہ پیر ہیں، اور وہ پیر جو ہے اپنے مریدوں کو پہچان نہیں رہی ہیں، ٹھیک ہے، کہ کون کس اہلیت کا حامل ہے، تو بتائیے کیا وہ پیر ہے؟ پیر تو وہ ہے جو اپنے ہر مرید کی شناخت رکھتا ہے کہ کس میں کیا چیز ہے، کون جو ہے کہاں تک وہ چلے گا روحانی طور پر، کون جو ہے یہاں کس مقصد کے تحت آیا ہوا، یہ تک جو ہے پیر کو خبر ہوتی ہے۔ اور اگر نہیں ہو رہی ہے تو آپ جو ہے یہ پیری چھوڑ دیں، آپ جو ہے پیر بننے کے، مرشد بننے کے لائق نہیں ہیں۔ اسی طرح خاندان کے اندر ہے کہ اگر وہ سربراہ جو ہے اپنی اولادوں اور اپنے رشتہ داروں میں جو ہے پہچان نہیں رکھتا ہے تو پھر وہ سربراہ نہیں ہے، وہ خاندان ٹوٹ کے رہے گا ہر جگہ۔ تو یہاں جو ہے آپ ایک رعایا، ایک حکمراں یہ ہے، تو اب دیکھیے کتنے مطلب یہ لیڈر ہیں اور یہ ان کے ارد گرد جو ہے چاپلوس خوش آمدی لوگ جمع ہیں اور ان سے ہی وہ خوش ہیں، اور اہل جو قابل لوگ ہیں وہ تو پھر ان کا کیا بنے گا؟ وہ چند دن تو چلتے ہیں، اس کے بعد ان کی لیڈی خاک میں ملتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے ان کا۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی حکایتوں میں، مولانا رومی کی حکایتوں میں بہت ہی جو ہے حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ اگر آپ یوں ہی سرسری طور پہ پڑھ کے گزر جائیں گے تو آپ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ تو اس پہ جو ہے وہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل میں یہ غلہ بانی وہ کس چیز کی سکھا رہے ہیں۔ ایک حکایت کے ذریعہ وہ کہہ رہے ہیں کہ غلہ بانی آسان کام نہیں ہے، لوگوں کو ٹریٹ کرنا، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا یہ آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے خاص قسم کی صلاحیت کی ضرورت ہے۔ اگر وہ صلاحیت سے آپ آ رہی ہیں تو پھر یہ غلہ بانی چھوڑ دے، لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ تعلقات آپ نبھا نہیں سکیں گے، ٹھیک ہے، اور آپ جو ہے اچھے حاکم ثابت نہیں ہوں گے، آپ احکام جاری کرنے کے لائق نہیں ہیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے اور آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر جو ہے آپ نااہل خوش آمدی چاپلوس لوگوں کو اپنی ارد گرد جمع کر لیں گے، جس کا خمیازہ آپ ہی کو جو ہے ایک دن بھگتنا پڑے گا۔ حضرت سعدی نے اس حکایت میں اپنے خاص رنگ میں حکمراں طبقے کو ان کے اس فرض کی طرف بھی توجہ دلائی ہے کہ ان کے اور عوام کے مابین گہرا رابطہ ہونا چاہیے۔ جو حکمراں عوام کے دکھ درد میں دل سوزی کے ساتھ شامل نہ ہوگا، اس کا اقتدار ناپائیدار ہوگا۔ تو یہ وضاحت جو ہے، یہ حکمراں معلوم یہ نہیں ہے کہ وہ زمانے میں تو خیر وہ بادشاہت اور ہی چلتی تھی، تو اس پہ رائے میں جو ہے انہوں نے کہا آپ اس کو آج کے دور میں جو چسپا کر لیں، کسی آفس میں جو ہے آپ باس ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ باس ہیں تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری امپلائی میں کون خوش آمدی ہے، کون جو ہے وہ ہوشیاری کر رہا ہے، کون چالاکی کر رہا ہے، اور کون واقعی میں کام کر رہا ہے۔ اگر آپ کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اس آفس کا؟ دھیرے دھیرے جو ہے اہل لوگ، باصلاحیت لوگ آپ کا ساتھ چھوڑیں گے، اور جو ہے آپ کا پورا بزنس جو ہے وہ ٹھپ ہو جائے گا۔ یہ ہر جگہ یہ اصول جو ہے، یہ غلہ بانی کا اصول کہ جو غلہ بان ہو اس میں لوگوں کو پہچاننے کی، ہے نا، وہ ایک خاص قسم کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ اگر اس سے وہ آ رہی ہے تو یہ غلہ بانی چھوڑ دے، لوگوں کو چلانے کا جو وہ سوچ رہے ہیں وہ اس کے وہ یہ نہیں ہے، مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب۔